السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 3 کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 ہے یہ۔ اس چیپٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور مکی لائف ہے، مدنی لائف ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں، تو یہ یوں سمجھ لیں میرے مطابق جتنے بھی چیپٹرز ہیں او لیولز کے، اس میں او لیول سلیبس میں سب سے بڑا چیپٹر یہی ہے۔ تو یہ بھی پیپر 1 کا ہی حصہ ہے، اور اس چیپٹر سے 10 نمبر کے بھی کوشچنز آتے ہیں، 4 نمبر کے بھی کوشچنز آتے ہیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں ٹاپک ہے کنڈیشنز آف عربیہ بیفور اسلام۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے اسلامیت کے اندر پڑھا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی، کس طریقے سے وہاں پہ زندگی گزر رہی تھی۔ خیر یہ تو آپ واقف ہوں گے، ہم بس ایک ریویو لیتے ہیں۔ پری اسلامک پیریڈ جو تھا اس کو ایج آف اگنورنس بولتے ہیں، یعنی کہ دور جہالت، انگلش میں ایج آف اگنورنس بولتے ہیں۔ اچھا، لوگ اللہ تعالی کی وحدانیت کے بغیر زندگی گزارتے تھے، مطلب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ڈپرائیوڈ فرام دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس، اللہ تعالی کی ہدایات سے محروم تھے۔ جو بری عادت تھی اس زمانے کی کیا تھی؟ آئیڈولیٹری، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، گیمبلنگ، جوا ہو گیا، ڈرنکنگ، یہاں پہ وائن آنا تھا، ڈرنکنگ وائن، شراب پیتے تھے، فیمیل انفینٹیسائڈ، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اینڈ آپریشن، ظلم تھا وہاں پہ۔ تو یہ برائیاں اس وقت پائی جاتی تھی پری اسلامک پیریڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ دا ریلیجیس، سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈس آرڈر پریویلڈ ان عرب بیفور اسلام، اسلام سے پہلے جو ہے مذہبی، معاشی اور سیاسی خرابیاں تھیں وہاں پہ، یعنی کہ سوشل خرابیاں تھیں وہاں پہ۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ شروع میں لوگ کیا کرتے تھے کہ آئیڈلز کو ان لوگوں نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ یہ اپنے چاہنے والوں کی بت بنا کے ان سے محبت کا اظہار کریں گے۔ پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ کہ ان لوگوں نے اس کو جو ہے خدائی کا درجہ دے دیا، ان بتوں کو خدائی کا ایلیویٹڈ درجہ دے دیا، ٹو دا اسٹیٹس آف گاڈز، اللہ کا درجہ، خدائی کا درجہ۔ اچھا، تو کعبہ شریف جو تھا اس کے اندر 360 بت بنے ہوئے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہی بت 360 فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائے تھے، توڑے تھے۔ اچھا، بعض اور وہ لوگ کیا بلیو رکھتے تھے کہ اینجل جو ہے، فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، اینڈ دے ڈسکرائب دی اینجلز who are servants of the most affectionate، اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ ایز فیمیلز، جو کہ فیمیلز ہیں، یعنی کہ ایک تو اینجلز فیمیل ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ لوگ تصور کرتے تھے یہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹس لکھے میں آپ نے پیراگراف بنا کے لکھنا ہے، ریفرنسز کے ساتھ لکھنا ہے۔ ڈرنکنگ وائن واز لائک بائی مور دین دا لائف، اتنی زیادہ پسند کی جاتی تھی زندگی سے بھی زیادہ۔ اچھا، ان کا ایک اور فیوریٹ گیم تھا گیملنگ، جوا، یوزری انٹرسٹ کو بولتے، سود کو کامن پریکٹس بہت زیادہ لی جاتی تھی۔ A man was free to marry any number of wives، جتنی چاہیں عورتوں سے، بیویوں سے شادیاں کر لیں۔ مطلب اسلام نے تو آگے 4 کی قید لگائی ہے نا، تو اس وقت کوئی قید نہیں تھی، جس کا جو دل چاہتا جتنی زیادہ عورتوں سے شادی کرتا، اور جس کو چاہتا طلاق دے دیتا۔ اچھا، وومین ور ڈپرائیوڈ آف دا رائٹ آف انہیریٹنس، جو وراثت کے جو حقوق تھے اس سے محروم کیا گیا تھا، یعنی کہ وراثت جو ملتی ہے نا، جب کوئی گھر کا بڑا انتقال کر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یا بیوی کو وراثت ملتی، یعنی کہ جائیداد ملتی، اس کو بولتے ہیں انہیریٹنس۔ انہیریٹنس سے عورت کو محروم کیا گیا تھا۔ وڈو، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی اپنی، اور ڈسکریمنیٹڈ ان ایوری میٹر آف لائف، اور ان کو زندگی کے تمام معاملات میں بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفناتا تھا، اور اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اینڈ وین اینی ون از گیون گلیڈ ٹائڈنگز
آف دا برتھ آف اے گرل، جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، اس فیس چینجز ٹو بلیک، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، مطلب غصے سے، اینڈ سپریسز ہز اینگر، اپنے غصے کا اظہار کرتا۔ اچھا، غلامی بہت زیادہ عام تھی، غلام بنانا عرب کے درمیان، اور سلیوز جو تھے بہت برے طریقے سے ان سے برتاؤ کیا جاتا تھا، اور ان کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی، نہ ہی کوئی گورنمنٹ ان پر رول کرنا چاہتی تھی۔ جو تنازع ہوتے تھے قبائلی، یعنی کہ ٹرائبل ڈسپیوٹس، جو ان کے خاندانوں کے جو تنازع ہوتے تھے اور جھگڑے ہوتے تھے، آف ون کلین، کلین کہتے ہیں ٹرائب کو، قبیلے کو، ود ادر، دوسرے کے ساتھ، اینڈ بلڈی وارز، اور خون والی لڑائیاں، آن مائنر ایشوز، چھوٹی چھوٹی بات پر، واز دا ٹریٹ آف دیٹ سوسائٹی، اس سوسائٹی کا کام تھا، اس معاشرے کا۔ کرائٹیریا کرائٹیریا فار دا سلیکشن آف لیڈرشپ، اچھا انہوں نے کیا معیار بنایا ہوا تھا لیڈر بنانے کے لیے، کیا کرائٹیریا تھا ہر قبیلے سے، کہ جو ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ٹرائب اینسیسٹرل لائنیج، یعنی کہ اینسیسٹرل لائنیج یعنی کہ جو اوپر سے نیچے تک چلتا آ رہا ہے، یعنی کہ دادا کی بیٹا، پھر دادا کے بیٹے کے بعد اب خود، پھر اب آگے چل کے اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، تو خاندانی ٹری جو تھا وہ لائن سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، کہ بھائی یہ ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا، اس کا بیٹا مطلب ٹرائب کا، قبیلے کا بڑا ہوگا۔ دوسری چیز، یہ لوگ بہادری دیکھتے تھے، طاقت دیکھتے تھے، صحت دیکھتے تھے، اور سیگاسٹی، ذہانت دیکھتے تھے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے چوز کرتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے قبیلے کا بڑا ہوگا، سردار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فائنل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا عرب کے علاقے میں، اینڈ دا ہول مین کائنڈ فرام دا ڈارکنیس انٹو لائٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری، یعنی کہ ایسے لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کری، اور اسلام کے پیغام کو عام کر کے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، الف لام را، دس از اے بک، ہولی قرآن means that we have sent to you، it means on holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، that you may bring the people from darkness to light، کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ختم ہوا، بہت سمپل سا ٹاپک تھا، بہت ایزی تھا، امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے مزید ویڈیوز کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔